الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام نبی مکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن پر میرا رب اور اس کے ملائکہ خود درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور ہماری یہ خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان جو کہ SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی ایک خوبصورت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے یہ ہماری ابتدا ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں، جس میں مختلف ہمارے موضوعات ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، اور ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے جو مسلمان ہیں اس کو
جو مسلمان ہیں پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کو بڑے عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں الحمدللہ. اور پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کچھ اور مہینوں سے بالکل منفرد ہے، کیونکہ اس میں ہم اجر و ثواب کی جو بڑھا دے جو جاتا ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کریں. ٹھیک ہے نا. نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، جس طرح مساجد میں ہم دیکھتے ہیں، اور لوگ روڈوں پر جو اہتمام کرواتے ہیں افطاری کا، سحری کا، یعنی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. رمضان المبارک کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک ایسا مہینہ آ چکا ہے جو کہ ہمارا مہمان بن کر ہمارے بیچ آیا ہے، اور اس کا احترام کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو مناتے بھی اسے جوش و خروش کے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور پاکستان میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک منفرد اس کا مزہ آتا ہے ہمیں منانے میں. اسی طرح پاکستان سے باہر لوگ اس کو مناتے ہیں جوش و خروش کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ. اور پاکستان میں بالخصوص آپ دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پر باقاعدہ یہ افطار نشریات ہوتی ہیں، سحری نشریات ہوتی ہیں، اور لوگ اس کو بہت پسند بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ علمی معلومات بھی آپ کو ملتی ہے، اور حضور کا عشق بھی آپ کو عطا ہوتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہیں. اس کے اندر تلاوت قرآن پاک ہوتا ہے، پھر اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ایک کیفیت انسان کی بن جاتی ہے. میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ بہت خوبصورت پینل آج بھی موجود ہے. سب سے پہلے علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی، جو کہ یکم رمضان سے ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے. یہ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعائیں الحمدللہ. الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. علامہ صاحب، گرمی بڑھ گئی ہے ہمارے کراچی میں؟ جی ایسے ہی لگتا ہے کہ گرمی کی حرارت کچھ بڑھ رہی ہے، رکنے کے بجائے یا پیچھے ریورس ہونے کے بجائے تھوڑا تھوڑا یہ آگے کی جانب رواں اور دواں ہے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ، جس عقیدت کے اچھا، ساتھ. رمضان سے پہلے موسم بہت اچھا تھا، بہتر تھا. جی. ہم لوگوں سے سنتے تھے کہ رمضان بہت اچھا جائے گا، بہت ٹھنڈا جائے گا، روزوں کی ہمیں محسوس نہیں ہوں گے روزے. جی. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ علامہ صاحب بھی محسوس ہو رہے ہیں روزے. دیکھیں اس میں بھی تو لذت ہے نا، مزہ ہے نا، اور اچھی بات ہے، محسوس ہونا چاہیے. محسوس ہونا چاہیے، پھر ہی مزہ آتا ہے نا عبادت کرنے کا. علامہ جناب علی رضا رضوی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. علامہ صاحب، روزے ماشاءاللہ مجھے بتائیں کیسے گزر رہے ہیں؟ دیکھیں، جس نے رکھنے ہیں وہ رکھے گا. اصل میں یہ اب باہر کی حرارت نہیں دیکھیں آپ، اس میں انسان ایمان کی حرارت دیکھنی ہے. بالکل. جتنی ایمان کی حرارت و مضبوط ہوگی، یہ باہر کی حرارت کو محسوس ہی نہیں ہوگی. جی، آپ کو ایمان کی حرارت کو اپنے مضبوط کرنا ہے، زیادہ زیادہ بڑھانا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مولانا صاحب، اگر انسان کو کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، پھر تو اس کو آسانی ہے نا روزانہ؟ ہاں دیکھیں، اب یعنی جیسے گرمی کی شدت ہے، جو بزرگ لوگ ہیں، بزرگ افراد ہیں، بہت سارے بزرگ افراد ہیں جن پہ روزہ اللہ پروردگار عالم نے اٹھا ہی لیا ہے. اچھا، انہوں نے روزہ نہیں معافی ہے. ہاں، ان کو فدیہ دے دینا ہے، بات ختم ہو جائے گی. فدیہ دینا ضروری ہے. ہاں، جس شخص پہ پروردگار نے فدیہ رکھ دیا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. جس پہ روزہ رکھا ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا. یہ بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک انسان بیمار ہے، اللہ نے کہا مجھے تم سے روزہ نہیں ہے، مجھے فدیہ چاہیے. وہ کہ نہیں، میں تو زبردستی روزہ رکھ کے رہوں گا چاہے میری جان چلی. اللہ کہا بھائی میری عبادت ہے نا، میں نے حکم دیا ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں فدیہ کا، تم تو روزہ رکھوں گا. ایک شخص کو اللہ کہہ رہا ہے صحت دی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو روزہ رکھنا ہے. مالک آج گرمی بہت لگ رہی ہے، میں فدیہ دوں گا. نہیں، آپ پہ روزہ ہے تو آپ کو روزہ دینا ہے، اور فدیہ ہے تو آپ کو فدیہ دینا ہے. اچھا ایسا ہے. ویسے بڑی آسانیاں ہیں علامہ صاحب ہمارے اسلام میں، بہت آسانی ہے الحمدللہ. میرے ساتھ معروف نعت خواں جناب سید اشمل صاحب بھی آج تشریف لائیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اشمل، مائک پر بات کیجیے گا مجھ سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ SNN کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت خوبصورت آپ پڑھتے بھی ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، روزے ماشاءاللہ پورے جاتے ہیں؟ الحمدللہ. کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی روزے چھوٹ جائے آپ سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کتنی عمر سے ماشاءاللہ روزہ رکھتا ہے؟ میں تو تقریباً 15 سال کی عمر سے رکھتا ہوں. اچھا، گھر والوں نے مسلط کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا نہیں مجھے شوق ہے؟ نہیں، روزہ تو ظاہر ہے فرض ہے. اچھا، روزہ فرض سے کتنی عمر سے ہو جاتا ہے؟ 12 سال کی عمر سے؟ ہر عاقل بالغ پر ہو جاتا ہے اس کے بعد. ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں. تو ماشاءاللہ گھر میں ناز شریف کوئی اور بھی پڑھتا ہے یا صرف آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں، اور بھی لوگ پڑھتے ہیں، والدہ پڑھتی ہیں میری، لیکن جو ہے اچھا والدہ ہی پڑھتی ہیں؟ جی، والدہ سے ہی سیکھا ہے میں نے، اور جو ہے بچپن سے شوق ہے مجھے الحمدللہ، تو بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں. چلیں، یہ خوش نصیبی کہ حضور کی ناز شریف آپ پیش کرتے ہیں. میمونہ طاہر، میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عقیدت رمضان میں. ظاہر ہے آپ یکم رمضان سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. قاری اسامہ رحمانی صاحب، قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ ماشاء اللہ بہت زبردست، ماشاء اللہ جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے آج ماشاء اللہ 5 رمضان جی جی الحمدللہ، اور انشاءاللہ امید ہے، دعا کرتے ہیں یہ رمضان مبارک اسی طرح ہمارا چلتا رہے۔ بس دعا کیجیے گا اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین آمین۔ میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سید اشمل کی ہم ایک نعت لیں، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ پہنچ جائیں گے جس دن نئے اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن نئے اجاگر ان کے قدموں میں، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سور گیا میری قسمت سور گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ سامعین، ہماری نشریات کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، اس کے بعد معروف نعت خواں کی ہم نے نعت سماعت کی، اور اللہ پاک ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرمائے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو کہ ہمارے بیچ ہے، اور رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ اتنا بابرکت مہینہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کریم میں عبادت کا اجر کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان کریم میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، رمضان کریم میں لیلۃ القدر کی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے، اور رمضان کریم رحمت، مغفرت اور جہنم سے
آزادی کا یہ مہینہ ہے. اللہ پاک ہمیں خوب اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک جب یہ مہینہ ہم سے جائے نا تو ہمیں ایسا فیل ہو کہ کوئی ایسی شے ہم سے دور ہو گئی ہے جسے ہم آج فیل کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. بلکہ ابھی تو دن ہے ہمارے پاس, آپ جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کریں, اپنے رب کو منائیں, جتنی نوافل, جتنی نمازیں, جتنی عبادتیں آپ کر سکتے ہیں آپ عبادتیں کریں, کیونکہ اس مہینے میں عبادت کا جو ثواب ہے, جو نیکی کا جو ثواب ہے, وہ بڑھا دیا جاتا ہے. ہمارا سیگمنٹ ہے قصص الانبیاء, جو کہ میں علامہ شوکت حسین سیلوی صاحب سے پوچھوں گا, جناب آج کس نبی کا ذکر فرمائیں گے؟ آج ہم قصص الانبیاء میں سے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں. حضرت نوح علیہ السلام کا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی جب جلوہ گری ہوئی, اگرچہ ہم قصص الانبیاء کے اندر شہزاد سعیدی جی صاحب جناب اس پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں کہ آپ کو مبعوث کرنے میں کیا حکمت تھی, ہاں آپ کو قوم کی طرف بھیجا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے مقصد کیا تھا. تو ہم قرآن و سنت پر جب نظر ڈالتے ہیں تو قرآن و سنت سے ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں کہ لوگوں کی گمراہی بڑی عروج پر پہنچ چکی تھی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور نافرمانیاں ان کی بڑے عروج پر پہنچ چکی تھی. اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ 5 مختلف بت بنا لیے تھے. آپ کلام الرحمن اٹھائیں, سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کا اگرچہ آپ مطالعہ کریں, اللہ کریم نے فرمایا وَدًّ وَلَا سُوَعَ وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ, اور اس میں جو ہے وہ انہی بتوں کے ناموں کا ذکر ہے, وَنَصَرَ. اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو نام ہے دراصل یہ تو بت انہوں نے بنائے ہیں. اگر ہم قرآن و سنت پر نظر ڈالتے ہیں, اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ وہ 5 لوگ تھے جو کہ انتہائی پارسا اور نیک لوگ تھے. جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان نے ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس شرارت کو پیدا کیا کہ تم ایسا کرو کہ وہ بڑے نیک تھے, بڑے پارسا تھے, اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, تم ان کے مجسمے بناؤ. تو انہوں نے جو ہے پہلے ان کے مجسمے بنائے, بعد میں جناب انہی کے نام سے جو ہے وہ بت بنا لیے گئے. یہ بڑے بڑے 5 بڑے بڑے یہ بت ہیں, اور ان کی جو ہے وہ لوگ پوجا کرنے لگ گئے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے. تو جب ان کی گمراہی اور ان کی یہ نافرمانی عروج پر پہنچی تو ان کی اصلاح کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام اس روئے زمین پر 950 سال تک دین کی تبلیغ فرماتے رہے. اللہ اکبر. اور جب آپ نے بڑے بڑے سرداروں کو, بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کو دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے الٹا آپ کے لیے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا, اور آپ کی بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے. آپ نے بڑی کوشش کی کہ کسی بھی طرح یہ لوگ ان گمراہیوں سے بچ جائیں اور اس غلط راستے سے بچ کر ایک صحیح راستے پر چلنے لگ جائیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی توحید, اللہ کی الوہیت, رب کی ربوبیت اور اپنے نبی ہونے کی بات کرتے تھے, لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات کو قبول کرنے سے جب انکار کر دیا, اکثریت نے انکار کر دیا. یہاں تک کہ آپ کے 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے تو آپ پر ایمان لے آئے تھے, ایک بیٹے نے بھی آپ کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. آپ کی بیوی نے بھی آپ کو ماننے سے انکار کر دیا, اور آپ بڑی کوشش کرتے رہے. جب 950 سال کا اتنا لمبا اور طویل عرصہ گزر گیا اور وہ قوم ماننے کے لیے تیاری نہ ہوئی, بلکہ وہ آپ کی توہین کرتے, آپ کا مذاق اڑاتے, اور یہاں تک کہ جو بڑے بڑے سردار تھے کفار کے, انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اگر اللہ کے واقعی نبی ہیں تو پھر آپ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, دعائے ضرر,
اور اس میں جب دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میں نے بڑی کوشش کی اس قوم کو سمجھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے، ہرگز یہ میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پوری قوم میں سے قلیل ہیں جنہوں نے مجھے نبی مانا ہے، قلیل ہیں جو تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، باقی سارے کے سارے بت پرستی کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، اے اللہ ان پر تو عذاب نازل فرما اور اس قوم کو نشان عبرت بنا دے، ان کے گھروں کو بھی تباہ کر دے، ایسا یہ نشان عبرت بن جائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ سبق حاصل کریں، کوئی اس طرح کی جسارت پھر نہ کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، رب کو چھوڑ کر کسی بت کی بت پرستی کرے۔ جب آپ نے یہ دعا کی تو شہزاد سعیدی صاحب، میرے حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فرمایا کہ پیارے نوح آپ ایسا کریں کہ ایک کشتی تیار کریں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اب جس مقام پر آپ وہ کشتی بنا رہے تھے، کیونکہ وہ بڑی لمبی چوڑی اور بلندی کے اعتبار سے بھی بڑی بلند وہ کشتی تھی، اور جب وہ کشتی آپ بنا رہے تھے تو قوم نوح نے جب دیکھا تو وہ اس بات کا بھی مذاق کرنے لگ گئے کہ آپ اس مقام پر اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی بلند کشتی بنا رہے ہیں، یہاں تو پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے، اتنی بڑی کشتی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ چلے گی، اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اللہ کا حکم تھا۔ حاصل کلام یہ کہ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے نوح، آپ خود اور اہل ایمان جتنے بھی آپ کے ماننے والے ہیں انہیں آپ اس کشتی کے اندر سوار کروائیں، اور جانوروں کے 2 جوڑے لے لیں، وہ بھی آپ اس کشتی کے اندر انہیں بھی سوار کریں۔ حاصل کلام یہ کہ کشتی میں سب کو سوار کرا دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع کر دے، زمین کو حکم ہوا کہ تو اپنے اندر سے پانی کو اگلنا شروع کر دے، پانی کو نکالنا شروع کر دے۔ آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، پانی کی سطح بلند ہوتی چلی گئی، بلند ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ کافر اس پانی کے اندر ڈوبنے لگے، اس پانی کے اندر مرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ بھی اس پانی کے اندر غرق ہوا، تباہ ہوا، آپ کی بیوی بھی اس پانی کے اندر تباہ ہو گئی، اور سارے کے سارے کفار اس پانی کے اندر تباہ اور برباد ہو گئے، نہ وہ کافر بچے اور نہ ہی ان کی نسلیں بچی، نہ ان کے گھر بچے۔ اور اس کے بعد جب یہ کشتی چلتے 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 ترکی کے اندر جودی پہاڑ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اس جودی پہاڑ پر جا کر یہ کشتی رک گئی۔ اب اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا کہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لو۔ اب زمین پانی کو جذب کرنے لگی، یہاں تک کہ پانی کو جذب کر لیا گیا، خشک زمین نظر آنے لگ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر کشتی سے نیچے تشریف لائے، اور آپ کے 3 بیٹے بھی موجود تھے جو کہ آپ پر ایمان لائے تھے۔ باقی تو اللہ کے عذاب کے نتیجے میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اب صرف اور صرف وہ لوگ باقی تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، آپ کے 3 بیٹے باقی تھے، اور جانوروں کے وہ جوڑے تھے جو اللہ کا حکم تھا، اس حکم خداوندی کے تحت آپ نے جو ہے کشتی کے اندر ان جانوروں کو، پھر یہ جو جانوروں کی نسل ہے انہی جوڑوں سے جانوروں کی نسل آگے بڑھی، اور پھر انسانی جو نسل ہے وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے آگے بڑھی، جو کہ آج تک الحمدللہ اس دنیا کے اندر بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آپ نے سیگمنٹ قصص الانبیاء میں آپ نے سماعت کیا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، جو کہ علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں عقیدت رمضان SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔